راکھی ساونت جو ہیں وہ تو بالکل آپ کی ایسے فین ہو گئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ایک ثنا کو مفتی ملے تھے انس، اور ایک اب ہمیں ملیں گے مفتی کبھی۔ پاکستان مولوی اور نکاح یعنی مفتی عبدالقوی۔ والدہ صاحبہ کی خواہش یہ تھی کہ دونوں بچیاں واش روم کی طرف جائیں تاکہ مفتی صاحب سے کندھا ملا کے میری ویڈیو بن جائے۔ میں نے کہا میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، راکھی کے ہر آنے والا جو لمحہ ہوگا وہ مجھ سے روزانہ سونے سے پہلے پوچھ لینا۔ لیکن آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، ہاں جی جتنے یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں نا، جی، 2025 ان کی شادی کا سال ہے۔ تو یہ آپ کا بھی سال ہے مفتی صاحب؟ میرے تو چکے لگ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ راکھی صاحب ہے اس وقت بالر کہ 5-6 دن میں ہم نے 3 کلو وزن کم کیا ہے کہ کس طریقے سے راکھی ساونت کے ساتھ اگلا جو یہ ملاپ ہے، مشن ملاپ، یہ کیسے ہوگا؟ میں حضرت قبلہ مفتی صاحب 24 تاریخ کو آ رہا ہوں انشاءاللہ، اور ویسے بھی انشاءاللہ جب ہمارا ملاپ ہوگا تو ان کی ٹانگیں بھی اس قابل نہیں ہوں گی کہ انڈیا جا سکے۔ تو یہ بھی راکھی صاحبہ کو پیغام ہے بالکل ٹھیک کہ مفتی صاحب جب گفتگو کر رہے ہیں اور کینچی کی طرح شو کر کے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو کبھی میسج آتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے سے شادی کریں، مجھے نہیں پتا؟ اسی ہفتے میں 3 آئی ہیں۔ 162 میرے ذاتی ڈیزل اور پیٹرول کے ٹینکر ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نئے پوڈ کاسٹ، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہو چکا ہوں، اور آج کے جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ وہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کیمرہ فریم پھرنے کی دیر ہے، آپ پہچان بھی لیں گے، اور یقیناً آپ کی توجہ جو ہے وہ ان کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حلقوں میں کنٹروورسی بن جاتی ہے، لیکن ان کے پاس اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ دلائل بھی موجود ہیں، اور آج بہت سارے ایسے ایشوز پہ بات بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی برننگ ایشو چل رہا ہے، وہ ہے ایک مرتبہ پھر ایک وہ پارٹیشن ہوئی تھی 1947 میں جہاں ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہوا تھا، اور آج جو ہے موقع مل رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے دل جوڑے جائیں، دل ملائے جائیں، اور یہ دل ملانے کا بھی جو میرا خیال ہے کام ہے نا، یہ ہمارے آج والے مہمان جو ہیں یہی انجام تک پہنچا سکتے ہیں، اور شاید پتہ نہیں یہ کیپیسٹی کسی میں ہے یا نہیں، لیکن ان میں یقیناً ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا نام ہے مفتی عبدالقوی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کی گفتگو سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں اس وقت تک میرے خیال میں کوئی بہت سارے چینل انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، حتیٰ کہ UK کے 3-4 جی، لیکن آپ کے جو الفاظ تھے نا اور اس کی جو ادائیگی، میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میرے پاکستان میں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہے۔ جیسے آپ میں صلاحیت ہے کہ میرے دل کو آپ نے مسخر کیا، اسی طرح مفتی صاحب میں بھی صلاحیت ہے کہ انڈیا کے اندر رہنے والا 1 ارب انسان، اس کے دل کے اوپر اگر کوئی آدمی حکمرانی کرے گا تو اس کا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ مفتی صاحب آپ جو ہیں، آپ میں یقیناً یہ صلاحیت ہے، اور میں تو اپنے جو انٹروڈکشن ہے اس میں تسلیم کر چکا ہوں اس بات کو۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ آج میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ یہ جو ایشو جس کا ہم نے ذکر کر دیا ہے، جی یہ کیسا معاملہ ہے کہ وہاں پر موجود ایک انڈین سیلیبریٹی راکھی ساونت جو ہیں وہ تو بالکل آپ کی ایسے فین ہو گئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ایک ثنا کو مفتی ملے تھے انس، اور ایک اب ہمیں ملیں گے مفتی کبھی۔ اور میں نے ریسنٹلی دیکھا آپ نے حال ہی میں ورزش بھی شروع کر دی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، تھوڑا سا بتائیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ محترمہ کا ایک صاحب سے جب طلاق ہوئی، جی، میرے خیال میں ان کو محبت زیادہ تھی، شاید اس کو کم تھی۔ بالکل۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے ان کو پیغام نکاح دیا، پھر اس کے بعد کو 10-12-20 دن کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا اور ٹاٹا، یہ پھر چلی گئیں عمرہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ، دکھی دل کے ساتھ۔ دکھی دل کے ساتھ۔ اور مفتی صاحب تو دکھی دل والوں کو یوں اٹھاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یہی ہے، جب اللہ یہی ہے تو دکھی دل والے کو جناب جب پیار ملے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو ان کی سب سے پہلے جو میرے پاس ویڈیو آئی، انہوں نے نہیں بھیجی، ہمارے مکہ مکرمہ میں ایک دوست ہیں بڑے تاجر ہیں، انہوں نے بھیجی کہ یہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے رو کے دعائیں کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ پھر ایک ہی دن گزرا تو ان کی طرف سے آیا خود، جو تمام چینلز پہ بھی چلا، بالکل کہ جی پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی۔ بالکل۔ اب آپ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، پاکستان مولوی اور نکاح یعنی مفتی عبدالقوی، بالکل ٹھیک بات، کیونکہ یہ بلا شراکت غیر پاکستانی بھی ہو، مولوی بھی ہو، نکاح کے پیشکش کو قبول ہی کرے، بالکل۔ وہ صرف ایک ہی شخصیت ہو سکتی ہے، اس کا نام مفتی عبدالقوی۔
مفتی صاحب کتنا مشکل ہے یہ عمل، اتنے لوگوں میں یہ پیار بانٹنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. بالکل. اور یہ آپ جو ہے اس کو بخوبی انجام دیتے ہیں، آپ دیتے رہے بھی ہیں، آپ دے بھی رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے آپ کی. میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے، جس جذبے سے آپ خدمت کر رہے ہیں وہ جذبہ آگے پہنچ نہیں رہا اس طریقے سے عوام میں. نہیں دیکھیں بات سنیں، میں بڑا عوامی آدمی ہوں جی. مجھے آج تک یاد نہیں اللہ کے فضل سے کسی نے میرے اوپر آواز کسی ہو. بالکل ٹھیک. ورنہ بڑے بڑے نام ہیں، میں نام نہیں لیتا. بالکل بالکل. کسی کو ایئرپورٹ پہ مار پڑی، کسی کے پیچھے بھاگے، آگے وہ بھاگ گیا، کسی کے مرنے پر انہوں نے کہا جی فلاں یوں مر گیا ہے، بالکل. اس کے مذاق اڑایا اس کی موت کا. الحمدللہ ڈیبوں پر سفر کرنے کے باوجود، سائیکل موٹر پر بیٹھنے کے باوجود آج کے دن تک مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کسی، اور آپ کو خوشخبری سناؤں کہ بہت مدت سے جس ولیمے میں، جس شادی میں میں جاتا ہوں، ہاں جی یہ سابق گورنر صاحب بیٹھے ہیں، یہ سابق وزیر اعلیٰ صاحب، حتیٰ کہ سابق وزیر اعظم صاحب، سابق سیلفیاں اور تصویریں مفتی عبدالقوی کے ساتھ. کیا بات ہے. چلو آج کی بات بتاتا ہوں. جب میں روانہ ہوا نا تو تینوں خواتین کی شکلیں بڑی ملتی تھی. ٹھیک. اور مجھے معلوم تھا کہ یہ ہمارے سرائکی علاقے کا جو حسن ہے جو ان تین خواتین کے اندر مجھے نظر آیا. وہ پہچاننے کی آنکھ بھی مفتی صاحب آپ کے ہاں پاس ہونی چاہیے. یہ بھی بڑی بات ہے. جی. ابھی شکر ہے کہ میں نے یہ اینک نہیں لگائی تھی، کیونکہ میں جب سفر کرتا ہوں نا جی اینک اور ٹوپی کو بریف کیس میں رکھ دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. اب ایک محترمہ ذرا بڑی عمر کی تھی. جب راستے میں ہم رکے، والدہ صاحبہ کی خواہش یہ تھی کہ دونوں بچیاں واش روم کی طرف جائیں تاکہ مفتی صاحب سے کندھا ملا کے میری ویڈیو بن جائے. یا والدہ صاحبہ کو انہوں نے آواز دی بھائی آپ ذرا اندر داخل دفتر ہو. اب ان کی خواہش یہ تھی کہ جناب مفتی صاحب، تو میں پھر چونکہ دانا آدمی ہوں اور جوانی کو دیکھتا ہوں، بلکہ نوجوانی کو دیکھتا ہوں، چاہے خواتین میں ہو چاہے مردوں میں، تو میں پھر ان دو جو کم عمر بچیاں تھیں جو ان کی بیٹیاں، ان کی طرف چلا گیا. باہمی مسکراہٹ کا بڑی دکھی ہوئی ہوں گی یقیناً جو نہیں، وہ باہمی مسکراہٹ کے تبادلے پہ ان کا دل میں نے جیت لیا. تو ان میں سے ایک سیانی تھی، تو اس نے کہا جی آج کل راکھی کی کیا پوزیشن ہے. میں نے کہا میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، راکھی کے ہر آنے والا جو لمحہ ہوگا وہ مجھ سے روزانہ سونے سے پہلے پوچھ لینا. مفتی صاحب میرا خیال ہے وہ سفر میں جو آپ جن سے پکچر کھچا رہے تھے ان کا فون آ رہا ہے. چلو دیکھ لیتے، لیکن ہوگا کسی محترمہ کا. سن لوں؟ سنے جی، اجازت ہے؟ سر. السلام علیکم. چلو میں فون کروں گا میٹھی آواز کے تحت، لیکن ذرا ٹھہر کے، کیونکہ میں انٹرویو دے رہا ہوں. تو آپ کو 35 یہ نہیں راکھی سامت کے معاملات اپنے، محترمہ آپ کے اپنے ہیں. السلام علیکم. اب دیکھو نا، راکھی سامت بھی خواتین اب حسد کر رہی ہیں. یہ خواتین تھی کوئی؟ محترمہ ہی تھی. اچھا، کیا کہتی تھی؟ وہ یہ کہتی تھی کہ راکھی کا کیا معاملہ ہے. میں نے کہا کہ اب عید تک تو راکھی ہی چلے گی. تو عید کے بعد؟ عید کے بعد جو آ رہے ہیں پیغام نکاح کے، ہاں جی، تو اس کے بارے میں سوچیں گے. لیکن آپ کو ایک خوشخبری سناؤں. ہاں جی. جتنے یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں نا، جی 2025 ان کی شادی کا سال ہے. سب کی؟ کیونکہ یہ میرے بچے جو ہے یہ جی شادی شدہ ہے پہلے سے. ہاں جو شادی شدہ ہے ان کے لیے نکاح آسان ہو رہا ہے. اچھا. جن کی شادی نہیں ہے ان کے لیے شادی ہے. سب سے زیادہ باہمی طور پہ مرد اور عورت کی شرعی جو ہے ہاں جی، اور فطری ملاپ 2025 میں ہو رہا ہے. اچھا. تو یہ آپ کا بھی سال ہے مفتی صاحب؟ میرے تو چھکے لگ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ راکھی صاحب ہے اس وقت بالر. بالکل ٹھیک. وہ جب لوز گیند پھینکتی ہے اس کو آگے پتہ نہیں کہ مفتی صاحب تو سلیل گواسکر کے اور میاں داد کی شکل میں کھڑے ہیں، ہر بات پہ چھکا. مجھے اسے ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے اپنے نکاح کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں نے چھکا مارنا ہے. بالکل ٹھیک. آسٹریلیا کے اندر ایک اسٹیڈیم ہے جی، اس کی چھت کو جا کے بال لگے تو اس کو چھکے سے بھی 2 نمبر آگے. بالکل ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیڈیم کو جہاں بال جا کے لگے تو چھکے سے بھی 2 عدد اور زیادہ ملتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اٹھوکا کہتے ہیں. چلو بہرحال. ہاں جی. اچھا مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، کیونکہ ابھی جب ہم آ رہے تھے اسٹوڈیو، تو جو لوگ نہیں جانتے اسٹوڈیو ہمارا تھوڑا اوپر بنا ہوا ہے، تو جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ سیڑھیاں چڑھے اور مطلب آپ ماشاءاللہ بالکل ایسے ٹانگوں میں بھی آپ کے بہترین جان، اور مطلب جس طریقے سے آپ اوپر آئے ہیں، تو یہ فٹنس آپ کس طرح مینٹین کرتے ہیں؟ ہاں شاباش. حالانکہ میرا وزن کیونکہ میں چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے یہ ٹپس ہونی چاہیے. اس وقت میرا تھوڑا سا جسم بھی، اور آپ کو خوشخبری سناؤں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. جی. جس دن
راکھی صاحبہ نے فرمایا نا کہ بھائی مفتی صاحب وزن کم کرے, جی تو میں جم میں چلا گیا. ہاں جی, آگے اس کے مالک نے مجھے ویلکم کیا. آپ کو پتہ ہے قوم میرے سے محبت کرتی ہے. بالکل بالکل. اس وقت تھا 93 کچھ. آج جب میں آپ کے پاس آنے لگا تو آج تھا 90 کچھ. اوہ ہوئے, تو محترمہ آپ کے پروگرام کی توسط سے بڑی بات. محترمہ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ 5-6 دن میں ہم نے 3 کلو وزن کم کیا ہے. اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ 24 تاریخ کو آ رہے ہیں, بالکل تو مانا یہ ہے کہ مزید بھی 3-4 کلو وزن. تو راکھی صاحبہ کو میرا نام دیکھنا چاہیے, کبھی میرا وزن نہیں دیکھنا چاہیے, اور ان کو بھی اسی طرح میری ٹانگیں دیکھنی چاہیے. کیا بات, کہ کس تیز رفتاری سے ٹانگیں جا رہی ہیں, کیونکہ گھوڑے کی جی چال جو ہوتی ہے وہ اس کی بتا دیتی ہے. تو آپ نے خوشخبری راکھی صاحبہ کو سنا دی کہ مفتی صاحب جب سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو بڑی تیز رفتاری کی طرح. بالکل بالکل, میں گواؤں. اور انشاءاللہ میرا چونکہ تعلق محترم عمران خان صاحب سے ہے, تو انشاءاللہ جیسے ان کی ٹانگیں ٹھیک ہے, دماغ ٹھیک ہے, کھوپڑی ٹھیک ہے, ہر چیز ٹھیک ہے, مفتی صاحب کے بارے میں بھی تسلی رکھے, سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز ٹھیک ہے. یہ جی بڑی خبر ہے. راکھی صاحب یقیناً یہ سن بھی رہی ہوں گی, ان تک پہنچائیں گے بھی صحیح. اگر نہیں سن رہی ہوں گی تو رات کو جب فون کریں گی تو آپ کی برکت سے انہیں سنا دوں گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ اب یہ جو ایک بڑی ملاقات ہے یہ کہاں پہ رکھی جا رہی ہے, کس طریقے سے ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انکشاف ہو کہ مفتی صاحب بتائیں کہ کس طریقے سے راکھی صاحب کے ساتھ اگلا جو یہ ملاپ ہے, مشن ملاپ, یہ کیسے ہوگا؟ انڈیا کے ایک چینل پہ محترمہ نے کہا کہ 14 فروری کو آپ آ جائیں. کون سی فروری؟ 14 فروری, وہ ویلنٹائن ڈے تھا نا. اچھا اچھا. میں نے ان کو کہا کہ میں بڑا مصروف ترین آدمی ہوں, ان دنوں میں شادیاں ہیں, ولیمے ہیں, تقریبات ہیں, کل بھی 3 ولیمے تھے ملتان میں. تو انہوں نے کہا آپ بتائیں. میں نے کہا 24. ٹھیک, میں اپنی زبان پہ کھڑا ہوں. ٹھیک. 24 سے 1 دن پہلے یا آدھا دن پہلے یا 2 دن پہلے قبلہ مفتی صاحب لینڈ کر رہے ہیں. کہاں اتریں گے؟ شارجہ ایئرپورٹ پہ, کیونکہ چھکا لگانا ہے نا. بالکل. تو جب چھکا ہوگا تو شارجہ ہوگا. بالکل. تو مفتی صاحب نے چونکہ چھکا لگانا ہے تو اس لیے شارجہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے. ہم دبئی کا کیا کرنے جائیں؟ بڑی بات. اس کے بعد آگے 1 2 3 ملاقاتیں ہوں گی یقیناً. جو عورت جس کو پیغام نکاح دیا جائے جی, اس کے لیے غیر محرم ہونے کے باوجود کہ محترم اور محترمہ کا پیغام نکاح, جس طرح بی بی صاحبہ نے مجھے پیغام نکاح بھیجا, اب اس کے بعد 4 چیزیں ان کی میری بامی طور پہ حلال ہے. ان کو ٹکا کے اب میں دیکھ بھی سکتا ہوں. واہ واہ, یہ بہت بڑی ترقی ہوئی, یہ ایک قدم آگے چلے گئے ہم. نہیں, میں اپنی نوجوان نسل کو سمجھا رہا ہوں نا کہ مفتی عبدالقوی کو سمجھے. بالکل. مسجد میں جا کے یہ موت اور اس کے ساتھ کیڑے اور اس کے ساتھ مکوڑے اور ذرا خوشی کی طرف آئے. بالکل. پہلی ملاقات کریں گے محترمہ راکھی صاحبہ سے اور ٹکا کے دیکھیں گے. واہ. آگے کیا ہے؟ فرمایا اپنے ساتھ چلا کے دیکھو تاکہ پتہ چلے قد کتنی ہے, آگے کے معاملات کیسے ہیں, پیچھے کے معاملات کیسے ہیں, باقی جو پہاڑیاں ہیں وہ ٹھیک ہیں, اونچی ہیں, کم ہیں, کیا ہیں. میں بھی چل کے دکھاؤں گا, ان کو پتہ چلے گا کہ مفتی صاحب کے گوڈے جو ہے وہ ٹھیک ہے. جب گوڈے ٹھیک ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے. یار آپ لوگ کو تعلیم بجا دو اتنی. یقیناً جناب اگر وہ گاڑی چلائیں گی دبئی میں تو فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھوں گا. اگر جناب کو میرا بچوں میں سے کوئی چلائے گا تو پیچھے راکھی صاحب بھی بیٹھی ہوں گی, میں بھی بیٹھے ہوں گا, تو ان کی خوشبو مجھے آ رہی ہوگی اور میری خوشبو ان تک جا رہی ہوگی. پھر چونکہ اب انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو ذرا اچھا کرنا ہے تو ان کو خوشبودار رکھنا, وہ خوشبودار بھی, اور جو درمیان میں ہم دونوں کی سیٹوں کے درمیان جو جغرافیائی تقسیم ہوگی اس کو بھی تو ختم کرنا ہے نا. اٹھا لیں. السلام علیکم. ہاں, میں ایک انٹرویو میں ہوں, پھر رات کو 10:30-11 بجے کے بعد بات کرتے ہیں. میں حضرت قبلہ مفتی صاحب 24 تاریخ کو آ رہا ہوں انشاءاللہ. اتنی پکی ہے جیسے یہ ہوتا ہے کہ جناب سورج طلوع ہو گیا ہے تو اب جناب روشنی ہے, اتنا پکا نکاح ہے. السلام علیکم. اچھا جی, وہ میرے بارے میں کہیں مر رہی ہوں کبھی صاحب کبھی ہے, یہ ان کا جملہ عین اسلام ہے. کیونکہ وہ پیغام نکاح بیت اللہ میں کھڑے ہو کے انہوں نے مجھے مانگا ہے. پاکستان کے مولوی سے نکاح مجھے مانا ہے. پھر کہہ رہی ہیں مر رہی ہوں, یہ ان کا جملہ عین شریعت ہے. میں ہندو مت والا نہیں ہوں کہ ایک دفعہ محترمہ بیچاری کو طلاق ہو جائے یا خامن مر جائے پھر ساری زندگی سفید کپڑے پہن کے بیٹھی رہے. نہیں, آپ نے بڑا فیصلہ کیا کہ ان کی سفیدی میں آپ رنگ بھرنے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں ہر رات نیا رنگ. کیا بات. وہاں ہمارے ایک پٹھان ہے, ان کی فیکٹری ہے وہاں اپنا اجمان میں. جی. انہوں نے کہا حضرت
راکھی صاحبہ کو اپنے زیر سایہ لائے, جتنے کپڑے کھڑے ہیں جو جو پسند کرتی ہے. ہمارا ایک بچہ ہے, اس کی پہلے 2 دکانیں شارجہ میں تھی, ہاں جی پچھلی دفعہ میں نے افتتاح کیا اب دبئی میں. جی اس نے کہا محترمہ آپ کے زیر سایہ ہے. اور اس کے بعد ہار سے لے کے انگوٹھی سے لے کے جو سونا لے جانا چاہے, نہ چوری کی اجازت ہے نہ لوٹ مار کی, جو لے جانا چاہے اپنے لیے لے جا سکتے. بالکل وہ کہہ رہی ہے بیچاری 8 کروڑ 8 کروڑ. میرے ماننے والے ہنس رہے ہیں کہ یہ تو رقم ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو رقم ہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ 2 صفریں اور لگائے. واہ, 2 صفر اور لگا دیجئے, آپ 800 کروڑ تک بھی تیار ہیں مفتی صاحب. میرے ایک بہترین, میں تو دوست کہتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ میرے مرشد ہیں, میں مرید. ان کی بات بھی چل رہی ہے اردو پوائنٹ پہ مختلف جناب چینلوں پہ. ٹھیک. انہوں نے کہا جی 5 ارب, انہوں نے کہا ہے کہ 5 مربع زمین ٹھیک میں مفتی صاحب کو دوں گا کیونکہ یہ فاتح ہے اور انڈیا کو شکست ہونے جا رہی ہے کیونکہ انڈیا کی قوم مر رہی ہے. اب مجھے یقین ہے کہ راکھی صاحبہ بیچاری انڈیا جانے کے قابل نہیں رہے گی, اور ویسے بھی انشاءاللہ جب ہمارا ملاپ ہوگا تو ان کی ٹانگیں بھی اس قابل نہیں ہوں گی کہ انڈیا جا سکے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان کی ٹانگیں زندہ باد. یار دیکھو میری بات سنو, ہمارے اداروں کو خوش ہونا چاہیے کہ جن جغرافیائی حدود کو ہمارے جناب ادارے اب یوں ہی فتح ہوگا ہندوستان, اب یوں فتح ہوگا. اچھا جی, اپنے ساتھ کار میں گھمائیں گے, کشتی میں. ہمارے 3 جناب وہاں بڑے تاجر ہیں, ان کے نام نہیں لیتے ہیں, پاکستانی. ٹھیک ہے. تو ان کی اپنی ذاتی جو ہے وہ کشتی جسے بوٹ کہتے ہیں, جی جی. اسی کے اندر نہانے کا انتظام بھی ہے, اچھا. اسی کے اندر الکوہل پینے کا انتظام بھی ہے, اسی کے اندر ڈانس کی پارٹی کا پروگرام بھی ہو جاتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کے اندر دیکھنا جائز, باہمی طور پہ اکٹھے بیٹھ کے معاہدے کے معاملات طے کرنا. وہ کہہ رہے ہیں جی معاہدہ یعنی نکاح, حق مار کے معاملات. اچھا نان و نفقہ کے ٹھیک ہو گیا, معاملات. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے کہا نا جی 8 کروڑ, اب ہم نے اسی میں 3 دن لگا دینے. یہ 8 کروڑ انڈین ہے, پاکستانی ہے. ہاں جی, انڈیا کے تاجر سے پوچھیں کہ آج کا ریٹ کیا ہے. بالکل. یا بات دبئی میں ہوئی ہے تو دبئی کا 8 کروڑ ہے, درہم ہے. اسی میں ہم نے 3 دن گزار دینے. بالکل بالکل ٹھیک, تاکہ رمضان کی جو رحمتیں ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور یہ 3 دن کشتی پہ گزریں گے. ہائے ہائے, اتنی عمدہ گفتگو کے بعد آپ نے یہ جملہ کہا ہے, یہ صحرا میں گزریں گے, ساحل سمندر پہ گزریں گے, کشتی میں گزریں گے, ہر اس جگہ پہ گزریں گے جہاں تمام سہولیات پینے سے لے کے کھانے سے لے کے آگے تک کے تمام انتظامات ہوں گے. جا رہے ہیں وہاں جناب, جا کے ملیں گے. تینوں چاروں چیزیں جو اسلام نے جائز رکھی ہے اس کے ساتھ فطرت کو بھی شامل کریں گے. بالکل ٹھیک. میں نے کہا کہ یہ چیز میں نے ماشاءاللہ علماء کو کہی ہے اور انہوں نے تائید کی. ٹھیک. کہ سب سے اعلیٰ مقام ہے سنت کا. ٹھیک. حضور کی سنت, حضور کی سنت, صحابہ کی سنت, ابو بکر کی سنت, علی کی سنت. ہم تو سب کو ماننے والے ہیں. علی کی سنت بھی ہمارے لیے سنت ہے, عمر کی سنت بھی, بزرگوں کی سنت. دوسرا ہوتا ہے شریعت. اب جس طرح آپ کا یہ میرا لباس ہے یہ شریعت کے مطابق ہے, ورنہ حضور کا جو لباس پہنیں گے وہ سنت والا ہوگا. تیسری چیز ہے فطرت. میں نے اس پر ان کو 3 آیتیں سنا دی ہیں. اور فطرت کو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, ابھی آپ نے نعرہ لگانا ہے مفتی عبدالقوی صاحب زندہ باد. کچھ راکھی صاحبہ ہم کریں گے فطرت کے مطابق, دین اور دھرم سے بالا تر ہو کے ہم نے باتیں کرنی ہے. مفتی صاحب کے گوڑے کام نہیں کرتے, دماغ کام نہیں کرتا. ایک بات یاد رکھیں, ایک بہت بڑے ہمارے جو جعلی نوس اور بڑے بڑے گزرے ہیں نا طب والے, ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہے. ٹھیک. انہوں نے کہا جس کی آنکھیں ٹھیک, جس کا بولنے کا انداز مفتی صاحب کا 100% ٹھیک, تو مانا ہوا کہ ہر چیز ٹھیک. تو یہ بھی راکھی صاحبہ کو پیغام ہے. بالکل ٹھیک. کہ مفتی صاحب جب گفتگو کر رہے ہیں اور کینچی کی طرح شو کر کے جا رہے ہیں. کیا بات ہے, کوئی لکڑت نہیں, زبان کے الفاظ بھی ٹھیک ہے. بالکل. تو مانا یہ ہوا. اب یہ اینک جو ہے نا, میں نے صرف اور صرف ایک محترمہ نے مجھے پیش کی, میں نے کہا اپنے ہاتھ سے پہنا دو. ہم نے آنکھیں بند کر لی. کیا بات. انہوں نے, میں نے جب, اچھا اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ادھر ٹیوب لگی ہوئی ہے. جب میں پہنتا ہوں نا آپ کا چہرہ, ہر ایک کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اس نے کہا جی یہ میری امانت ہے, ابھی آپ پہنے اور جا کے پھر راکھی صاحبہ کو پہنا دینا. اچھا, یہ ان کے لیے آپ نے پہنی ہوئی ہے, پہن کے دکھائے نا مفتی صاحب ایک دفعہ. آپ کو ہے,
जिम खाने में चले गए हैं, वाह 3 किलो वजन कम कर लिया है, वाह वाह जाते वाह। जाते 5-6 किलो और वजन कम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ये मैंने आपसे अलहदा सवाल पूछना था, मेरे ज़हन में ये बात थी कि पहली मुलाकात का अब एक तजस्सुस तो होगा ना दिल में कि हाँ, अब देखे ना, मुफ्ती साहब के यहाँ खवातीन के चेहरों के देखने का इतना तसलसल है, बस मोहब्बत में देखेंगे, कि तजस्सुस ये नहीं नहीं है कि ये कोई पहली दफा कोई। बहरहाल ठीक है, अब तो लेकिन उसकी निस्बत- तैयारी आपने कोई रखी? आपने सोचा है कि ये लिबास पहनूंगा, ये ऐनक लगाऊंगा, ये येलो पहनूंगा या ब्लू या रेड या? जैसे जैसे राखी साहबा कहती जाएगी वो कह देगी जी आज जना कैप टोपी हो पहन लेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब राखी साहबा कई दफा ऐसे काम कर जाती हैं जो फिर मुफ्ती साहब कैसे करेंगे? हाय हाय, बड़े सादा लोग हो यार। हमारा नारा है तब्दीली, अच्छा हमारा नारा है नया पाकिस्तान। मुफ्ती साहब के निकाह से पहले जब देखना शुरू करेंगे आपको वहां तब्दीली नजर आएगी, हमें वहां नए मुफ्ती साहब नजर आएंगे। नए मुफ्ती साहब की नई दुल्हन नजर आएगी। वाह कमाल है, आप अजीब लोग हो। मुफ्ती साहब, आपको कभी मैसेज आते हैं कि मुफ्ती साहब मेरे से शादी करें, मुझे नहीं पता? ओ, इसी हफ्ते में 3 आई हैं। एक मोहतरमा का ताल्लुक पिंडी से है, अच्छा एक का ताल्लुक लाहौर से है। कल उनको बुला भी रहा हूँ, ठीक, चलो बच्चे भी देख लें कि चाची कैसी है और नानी कैसी है। बिल्कुल ठीक। मैं पिछले दिनों गया ना घर, हाँ जी तो राखी साहबा का मामला उठा हुआ था। हाँ जी ये हमारे बच्चे को पता है कि माशाल्लाह मेरे अपने घर में बहुत ज़्यादा प्यार है। बिल्कुल ठीक। तो वालदा साहबा भी थी और अहलिया भी, और उसके साथ इधर मैंने नवासे को बिठाया, बिल्कुल ठीक इधर पोते को बिठाया। ठीक वो नवासा ज़रा 6-7-8 साल का, बड़ा तेज़ है। ठीक है उसने ठीक है मेरी दाढ़ी को यूं किया ठीक। और कहा कि नानू कोई और नई नानी आ रही है, अच्छा क्योंकि बच्चा तो फितरत की बात बिल्कुल करता है। बिल्कुल, और बच्चे तो भोले होते हैं ना, उनको पता है कि ये हो जाना है बच्चे सियाने होते हैं, बोले कहाँ है। अच्छा अब राखी साहबा जब हमारी अहलिया बनेगी तो वो मेरे बच्चों की तो नानी और परनानी होगी, बिल्कुल क्योंकि परनाना मैं बन चुका हूँ। बिल्कुल ठीक तो बिल्कुल जब वो ठीक, मुझे सही बात, परनाना कहेंगे, वो हमारा एक बच्चा है वो सादा तबीयत का है, बिल्कुल तो उसको उसकी वालदा कहती है ना कि नानू के पास जाओ। हाँ जी तो आगे अब पूछता है भाई मैं भी नानू, बिल्कुल मेरी शादी वाली जो अहलिया है वो भी नानू। बिल्कुल। तो वो पूछता है कि नानू मिस्टर या नानू मिस। वाह, देखिए आपने उन बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दे दी है कि वो समझ गए हर मामले को। राखी क्या साहबा बात। को भी यही कहा जाएगा, परनानी मिस। ओ, नाम डिसाइड हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जिस चीज पर उनकी निगाह है जी मड्डी पे, तो मड्डी में तो हमने 2 सिमरे लगा दी हैं। बिल्कुल ठीक। ऐनक तक जनाब 5 क्या बात। मुरब्बे जमीन। क्या और बात। आपको एक बड़ी जबरदस्त बात सुनाऊं, सुनाए सुनाए जी इसने। जो साहब मुझे 5 मुरब्बे जमीन दे रहे हैं जी तोसे से लेके वहोवा तक, उन्होंने कहा ये वो बस्ती है जहाँ सुनील गावस्कर पैदा हुआ था। अच्छा, इंडिया का क्रिकेटर जो है। हाँ, ये यही वहोवा का ठीक ना। है ठीक है। क्योंकि जब हमारे क्रिकेट होती थी तो मैं सराइकी में बात करता था। उन्होंने कहा वो फलानी डिक्शट मिक्शट क्या नाम है वो इंडिया की बहुत बड़ी माधुरी। हाँ, उन्होंने कहा वो भी मेरे, और दोनों कहने लगे मेरे दादे के वस्दे थे। अच्छा वस्दे का क्या माना होता है? जमीन मुफ्ती साहब की है, चलो यार गरीब लोग मुजेरे। हाँ मुजेरे। ना जी ना, अच्छा अच्छा भैया हम मुफ्त में जरा बस्ती ठीक है आबाद कर लो। ठीक है बस। ठीक है ठीक है ठीक। तो जहाँ सुनील गावस्कर हाँ जी वस्दा हो, हाँ जी, डिक्शट साहबा वस्दा हो, तो वहाँ उसका जनाब जो जिम्मेदार हो 240 मुरब्बे का मालिक है। ओए होए होए, उसने कहा मुफ्ती साहब 5 मुरब्बे जमीन, बड़ी बात है उसी की कीमत बनी है 2.5 अरब। बड़ी बात है तो राखी साहबा को मैं समझता हूँ कि उसने बहुत कम कीमत बताई है। बड़ी बात। उन्हें यह कहना था कि मुफ्ती साहब निकाह के बाद दिसंबर 2025 तक जी 5 अरब रुपए मेरे पास आने चाहिए, बिल्कुल। यूं आएंगे। अच्छा अच्छा, मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि अब ये राखी साहबा ने कभी ये तो नहीं कहा आपको, वैसे वो प्यार से क्या बुलाती हैं? आज तक ना उन्होंने मुझे देखा है सिवाय टेलीविज़न की बरकत से। हाँ जी वो इंडिया के चैनल होते हैं ना, हाँ तो जी, बड़ा अच्छा जुमला बोलते हैं कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम मुफ्ती कवि, और दुबई से हमारे साथ जुड़ी है। तो जो कुछ उन्होंने हमें देखा है या हमने उनको देखा है तो वो यही है। बस वही समझे तस्वीर के मुफ्ती ऊपर साहब देख रहे कहते हैं कि जब कोई दिल को अच्छा लगता है तो दिल में कोई ऐसे घंटी बजती है, कोई ऐसे, आपने क्या, आपको इतनी दफा मोहब्बत हुई होगी तो आपने कभी महसूस की है कैफियत बदलते हुए? देखो जी, जो बैतुल्ला में खड़े होकर मुफ्ती साहब को मांगे, जी वो मांग तो अल्लाह से रही थी, इशारे हमारी तरफ हो रहे थे। इससे कोई खुश नसीबी में कमी है? बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आखिरी अब आपसे सवाल करूंगा, वो ये कि
کیا انہوں نے یہ ابھی تک کوئی شکوہ کیا ہے کہ آپ کی تو زندگی میں اتنی خواتین ہیں اور آپ کے سے تو اتنے مشہور خواتین، حریم شاہ اور پتہ نہیں کون کون، ساروں کی خواہش اور ساروں کے دلوں کی دھڑکن مفتی کوی، تو یہ معاملہ ہے، پریشان ہوتی ہے اس معاملے پہ؟ وہ کہے رات گئی بات گئی. ہم نے ان سے مردوں کی تفصیل نہیں پوچھنی، وہ مہربانی کر کے ہم سے خواتین کی تفصیل نہ پوچھے. ان کی تفصیل آپ کے پاس ہے کوئی؟ یار پہلے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھ کے شروع کریں گے، دوبارہ شہر وائز جائیں گے. گلگت میں کون تھا، سکردو میں کون تھا، ملک شام میں کون تھا، انگلینڈ میں کون تھا، ایسے گنتے آئیں گے نا. چلو 4 درجہ تک نہیں پہنچیں گے، 1 درجہ تک تو پہنچ ہی جائیں گے نا. بالکل ٹھیک، اگر وہ پوچھیں گی. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہمارا معاملہ جو تھا وہ نکاح کا تھا، ان سے نہیں پوچھیں گے مردوں کے بارے میں. نکاح کے بعد مفتی صاحب وہ پاکستان آئیں گی، آپ انڈیا جائیں گے یا دونوں دبئی رہیں گے؟ ایک ہمارے دوست ہیں جاپان میں، ٹھیک، بہت بڑا نام ہے، رانا عابد ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. وہ آج کل جو جہاز بنتے ہیں نا، یہ 5 سیٹیں 7 سیٹیں 8 سیٹیں، میں نے کہا آپ کہنا شاید رانا صاحب جہاز بنتے ہیں. نہیں آج کل وہ پوری دنیا میں اس کے سب سے بڑے ڈیلر ہیں. اب آپ سمجھیں کہ کتنا بڑا ان کا اثاثہ ہوگا. ورنہ اب تک ان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ افریقی ممالک میں تھی گاڑیوں کی. اب وہ جہاز وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 15 دن کے لیے آپ راکھی صاحبہ کو لے کے آ جائیں، جاپان کی ٹکٹ فرسٹ کلاس کی. یار ہنسنا چاہیے نا، میں آتے ہی ہنسانے کے لیے ہوں. بالکل. میں اس دن ایک سفر کیا تو وہ ایک محترمہ جو ہے نا وہ رونے لگی. میں نے اس کے فوراً کان پکڑ کے 2 تھپڑ لگائے. اچھا. کہتی ہے وہ اصل میں ابھی ساس کا فون ہے، اس نے مجھے ڈانٹا ہے. میں کہ ڈانٹ رہے تو وہ جب واش روم میں جاؤ تب اس سے کم از کم 50 فٹ دور کھڑی ہو جاؤ. مفتی صاحب کی آنکھیں خوشی کا نام ہے مفتی کوی، یہ بہت بڑی. میرے کان اللہ نے ایک اور بہت بڑا نام ہے تو ان کا نام ابھی نہیں بتاتا. انہوں نے فون کے دوران لگے. میں نے کہا یہ میں نے آواز نہیں سنی، میں نے جو آواز سنی وہ یہ سنی ہے. اگر یہ آواز نکالو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں فون بند کر رہا ہوں. بالکل. اور فرمائش بھی بولی سی ہے فون پہ کہ آواز نکالو، بس اس میں کیا بڑی بات. بالکل ٹھیک بات ہے. اب اگر محترمہ چاہتی ہے، آخری بات، اگر محترمہ چاہتی ہیں کہ زندگی پرسکون گزرے مستقبل میں مزے کے ساتھ، بالکل دنیا کے اندر سفر ہو، ایک جہاز سے اتر رہے ہوں دوسرے جہاز پہ چڑھ رہے ہوں، تیسرے نمبر کے اوپر تقریباً شارجہ کا جو میدان ہے کچھ وہ بھی نقشہ وہ بیٹ کے ذریعے تھا، یہ بیٹ کے ذریعے ہوگا. تو اب ان چیزوں کو اگر وہ چاہتی ہیں تو مجھ سے جڑی رہے. اور اگر وہ 8 کروڑ کے چکر میں اور اس چکر میں کھڑی ہیں، بالکل. پھر جس دن انہوں نے کہہ دیا مفتی صاحب ٹاٹا، اب آپ کو کہہ رہا ہوں کسی چینل پہ، اس دن نوافل شکرانے میں 6 پڑھوں گا. بالکل ٹھیک. کیوں؟ اس دن میں نعرہ لگاؤں گا پاکستان جیت گیا اور 1 ارب کی آبادی والی ایک محترمہ مفتی صاحب کی صرف زبان کے جھٹکے بھی نہیں برداشت کر سکی، چھکے سے پہلے بھاگ گئی. پاکستان زندہ باد، سید عاصم منیر شاہ صاحب زندہ باد. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. میں کہتا ہوں 5 ولیموں کا اعلان ہو چکا ہے اور سب ولیموں کا اہتمام پٹھان کر رہے ہیں. ایک نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب بارات میرے دیرے سے جائے گی. بارات کا اہتمام ہونا. ہاں. میں نے کہا کہاں سے؟ کہتے اجمان سے. کہنے لگا مفتی صاحب 2 ایکڑ کا میری حویلی ہے، اور آپ کو بتاؤں 162 میرے ذاتی ڈیزل اور پیٹرول کے ٹینکر ہیں. اچھا. یہ تو بیچاری ایک بندے نام بھی بتا دیتا ہوں، صادق اللہ خان. واہ. ایک ابھی ہمارے اجمان کے بچے کا فون ہے، اس نے کہا نیا میں نے خرید کیا ہے، مفتی صاحب جو ہے نا یہ نہ رینک میں 2ری منزل 4تھی منزل 8ویں منزل 20ویں منزل، اللہ کی زمین پر میں نے 2 کنال کی بہترین فلا یعنی کوٹھی لی ہے دبئی میں. جس دن آپ ایئرپورٹ اتر رہے ہیں بہترین. تو محترمہ راکھی صاحبہ اگر پرسکون زندگی گزارنی ہے، سونے میں اور پیسے میں کھیلنا ہے، مفتی صاحب کا جاپان میں جا کے ہنی مون منوانی ہے بس. لیکن یہ ہے کہ ہر بات آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، لیکن رات کو 11 بجے سے لے کے صبح تک مفتی صاحب کی مرضی ہوگی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری قوم تو میرے ساتھ کھڑی ہے. بالکل کھڑی ہے.